لله الحمد لله الذي كثير الغفران الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وهداه بإرسال الأنبياء والرسل ذوي العزم والشان قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو محبا أو متبعا ولا تكن الخامس فتهلك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه رب زدني علما رب زدني علما انتہائی واجب الاحترام بزرگان ملت، محترم نوجوان اور مسلمان بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، مجلس کو بابرکت بنانے کے لیے آقائے نامدار ختم المرسلین سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہدیہ درود پاک بھیجیں، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، آج اپنے عزیز، اپنے بیٹے حضرت مولانا مفتی عزیر کلیم صاحب اور ان کے والد محترم اور ان کے بھائی طاہر کلیم صاحب اور آپ سب دوستوں کی من جملہ کاوشوں اور محنتوں سے اس جامع مسجد کو اور آپ کے نئے مدرسے کا پہلے نام سنا تھا اور آج اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بغیر کسی خوشامد کے کہہ رہا ہوں، دل باغ باغ ہو گیا۔ آپ سب خوش نصیب ہیں، ایک مرتبہ صدق کے دل سے کہہ دیں الحمدللہ۔ آج ہی میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا کہ آپ علیہ السلام کی جو مسجد نبوی تھی، ابتدائی زمانہ میں جیسے اب یہ روشنیاں ہیں، یہ بڑے بڑے بلبز ہیں، یہ قم آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس زمانے میں یہ نہیں تھے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ صحابی جب اس مسجد میں آئے، انہوں نے دیکھا مسجد میں اندھیرا تھا، یہ بڑے مالدار تھے، تو یہ صحابی بازار گئے، وہاں سے ایک مہنگا خوشبودار تیل خریدا اور بازار سے کچھ قندیلیں لیں اور بازار سے
چھوٹی چھوٹی وہ رسیاں اور ڈوریاں جیسے پہلے زمانے میں لوگ ڈیوا جلاتے تھے، بازار سے یہ چیزیں لائے، ان کندیلوں کے اندر تیل ڈالا، رسیاں ڈالی، چھوٹے چھوٹے لیمپ اور بلب بنائے، مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی کندیلیں لگا دی، اور جب رات کا ٹائم ہوا تو وہ چھوٹے چھوٹے کمکمے، چھوٹے چھوٹے کندیلیں جلی اور مسجد روشن تھی۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، جب آپ نے مسجد کی روشنی کو دیکھا، مسجد کی خوبصورتی کو دیکھا، حضور کا دل ٹھنڈا ہوا۔ محمد عربی نے پوچھا کہ یہ آج مسجد کو خوبصورت کس نے کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ مسجد میں چراغ کس نے لگائے؟ تو صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ وہ آپ کا جان نثار صحابی، آپ کا وفادار شاگرد، آپ کے چاہنے والا، آپ سے محبت کرنے والا حضرت تمیم داری، آج یہ کاوش، یہ خدمت اللہ نے اس سے لی ہے، بازار سے کندیلیں لائے ہیں، مسجد کو روشن کیا۔ اللہ کے نبی کی زبان پہ الفاظ تھے، حضور نے اس صحابی کو دعا دی، فرمایا اے تمیم داری تو نے میری مسجد کو روشن کیا ہے، اللہ تیری دنیا کو بھی روشن کرے گا، تیری آخرت کو بھی روشن کرے گا۔ جو لوگ مسجد کو خوبصورت بناتے ہیں، جو لوگ مسجدوں پر پیسہ لگاتے ہیں، اللہ کی قسم خوش نصیب ہے، ان کی دنیا میں خوبصورت ہے، ان کی آخرت بھی انشاءاللہ خوبصورت ہے۔ کتنا پیارا نام رکھا مولانا عزیر صاحب نے، دار السلام، سلامتی کا گھر، محبت کا گھر، ایک دوسرے کو جوڑنے اور اتحاد کا گھر، دار السلام۔ نام کا بھی اثر ہوتا ہے۔ آج ایک جگہ بیٹھے تھے تو ہمارے دسترخوان پر ایک مولانا صاحب بیٹھے تھے، ان کا نام تھا مولانا اسامہ صاحب۔ تو ایک دوست کہنے لگے کہ مولانا اسامہ صاحب بہت کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، باطل کو انہوں نے نتھ ڈالی ہوئی ہے۔ تو وہاں ایک اور عالم صاحب بیٹھے تھے، کہنے لگے آخر کیوں نہ ڈالے، نام کا بھی تو اثر ہوتا ہے، نام کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے مدرسے کا نام ایسے نہیں رکھا، اپنے اساتذہ سے مشورہ کیا، آپ کے علاقے کے ماحول کو دیکھا، آپ دوستوں کے مزاج کو دیکھا، اس کے مطابق ایک ایسا نام رکھا جو کسی مکتبہ فکر کی ترجمانی نہیں کرتا۔ اس کا معنی ہے سلامتی کا گھر، محبت کا گھر۔ جو بھی اس مدرسے میں آئے گا، جو بھی اس مسجد میں آئے گا، جو بھی مولانا عزیر کلیم کے پاس آئے گا، اس کو سلامتی ملے گی، مولانا کی طرف سے اس کو محبت ملے گی۔ ایسے علماء، ایسے مسجد کے امام، ایسے مسجد کے خطیب اللہ تعالیٰ قسمت والوں کو دیتے ہیں۔ میں ان کے کہنے پہ یا میرا شاگرد ہے اس وجہ سے تعریف نہیں کر رہا، وہ ماشاءاللہ ہمارا بیٹا ہے ہی اس قدر۔ آپ لوگوں کو کیا پتا، کہتے ہیں نا بھی ہیرے کی قدر جوہری کو پتا ہوتا ہے۔ جس مدرسے میں پڑھے ہیں، ہر مدرسے والا چاہتے ہیں کہ مولانا عزیر کلیم صاحب ہمارے پاس پڑھا ہے۔ اب میرے 3 مدرسے ہیں، تو میری خواہش تھی کہ میں ان کو اپنے مدرسے میں رکھوں، لیکن جب انہوں نے مشورہ مانگا کہ استاد جی میرے اپنے علاقے میں بھی ضرورت ہے اور بھی فلاں مدرسے والے کہہ رہے ہیں، تو چونکہ اس وقت انہوں نے مشورہ مانگا تھا، اور پتہ ہے آپ کو مشورہ تو امانت ہوتا ہے، تو مشورہ امانت ہے، امانت میں خیانت نہیں ہو سکتی۔ تو میں نے کہا دیانت بیٹا آپ مشورہ مانگ رہے ہیں تو آپ کے علاقے والوں کا آپ پر زیادہ حق ہے۔ بڑے بڑے مدرسوں میں جگہ ہیں، ان کے لیے نشستیں ہیں ماشاءاللہ، اساتذہ ان کی محبت اور ان کی محنت اور ان کی تعلیم اور ان کی قابلیت کی وجہ سے چاہتے ہیں ہمارے مدرسے میں آئیں، لیکن یہ آپ لوگوں کا اخلاص ہے، یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ مولانا آپ کے ساتھ مل کر آپ کی دینی خدمات کر رہے ہیں۔ مجھے بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ دار السلام میں تقریباً 17-18 بڑی عمر کے نوجوان دوست دراسات دینیہ میں داخلہ لے چکے ہیں۔ آپ کو مسجد کا امام، ایسے امام تو بہت ملیں گے جن کا تعلق صرف نماز پڑھانے سے ہوتا ہے، ایسے امام بہت سے ملیں گے، آئے نماز پڑھائی اور چلے گئے، لیکن ایک تعمیری سوچ رکھنے والا امام، ایک ایسا امام
جس کی نظر آپ کے پیسے پہ نہ ہو، جس کی نظر آپ کے عہدے پہ نہ ہو، جس کی نظر آپ کے مال و دولت پہ نہ ہو، ایک ایسا امام جو آپ کے دین کی فکر کرے، ایک ایسا امام جو آپ کے ایمان کی فکر کرے، اللہ کی قسم ایسی تعمیری سوچ رکھنے والا، تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کی تعمیر، آپ کی کردار سازی کی فکر رکھنے والا امام آپ کے لیے بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ مدرسے کا افتتاح ہو رہا ہے، مدرسے کا پہلا سال ہے، یہ کلاس بھی خوش قسمت ہے، یہ پہلی جماعت بھی خوش قسمت ہے۔ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا دارالسلام بنا تھا اور یہ لوگ مدرسے کے ابتدائی طالب علم تھے، اور یہ مدرسہ جس پر مولانا تفصیل سے گفتگو کر رہے تھے، یہ مدرسہ زمین کے ٹکڑوں میں مقدس ترین جگہ ہوتا ہے۔ جس جگہ مدرسہ بنتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے؟ رب تعالیٰ کا قرآن مجید پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اور روزانہ کتنا قرآن پڑھا جاتا ہے اندازہ لگائیں۔ اگر کسی مدرسے میں 40-50 بچہ ہے، بعض مدارس میں تو 100 بچے، کسی مدرسے میں 1000، کسی میں 2000 بچہ، صبح سے لے کر دوپہر تک، پھر ظہر سے لے کر عصر تک، اور پھر مغرب تا عشاء، اور بعض مدارس میں تو عشاء کے بعد بھی تعلیم ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے ایک بچہ دن میں اتنی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے کہ 12 گھنٹے آرام کرتا ہے، 12 گھنٹے قرآن مجید پڑھتا ہے، تقریباً اس بچے کا روزانہ ایک قرآن مجید کا ختم ہو جاتا ہے، ایک ختم ایک بچے کا۔ تو اگر مدرسے میں 100 بچے پڑھ رہے ہیں تو کتنے ختم ہو گئے؟ 100 ختم۔ اگر 500 بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے کتنے ختم ہو گئے؟ 500۔ اور ہمارے گھر کے اندر ہم تھوڑا سا اندازہ لگائیں، ہمارے گھر میں قرآن کی کتنی تلاوت ہوتی ہے؟ ہمارا نوجوان بیٹا اور بیٹی قرآن کتنا پڑھتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 15 منٹ پڑھ لیں گے، 20 منٹ پڑھ لیں گے، 20 منٹ میں ایک سپارہ، آدھے گھنٹے میں ایک سپارہ۔ ہم ایک سپارہ پڑھ لیں، ہم سمجھتے ہیں بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے بزرگ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زبانی فرمایا اہل القرآن اہل اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو قرآن والے لوگ ہیں، جو مدرسے میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، حضور نے فرمایا یہی سب سے بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ اب آپ لوگ کوئی ولی مانے گا اپنے استاد کو، کوئی کہے گا خواجہ معین الدین بہت بڑے ولی ہیں، کوئی کہے گا بابا فرید خان شکر بڑے ولی ہیں، وہ بھی بے شک ولی ہیں، لیکن امام الانبیاء میرے اور آپ کے پیغمبر جس کو اللہ کا ولی کہہ رہے ہیں، حضور جس کو اللہ کا بندہ، جن کو اہل اللہ کہہ رہے ہیں، وہ فرمایا وہ ہیں جو صبح سے لے کے شام تک قرآن پڑھتے ہیں، یہ اصل میں سب سے بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ تو مدرسے میں پڑھنے والے بچے اور مدرسے میں پڑھانے والے استاذ، اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ نہیں ہے جس کے پاس انجینئر کی ڈگری ہو، وہ تم میں سے بہترین نہیں ہے جو MBBS کر کے بڑا ڈاکٹر بن چکا ہو، جس نے LLB کیا ہوا ہے، وکیل بن گیا، وہ تم میں سے بہترین نہیں ہے جس کے پاس بڑا عہدہ ہو۔ اللہ کے نبی نے اس کو بہترین نہیں کہا جو بڑا ذمہ دار ہو، جس کے پاس بینک بیلنس ہو، حضور نے اس کو تم میں سے بہترین نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے اچھا وہ ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن پڑھتا بھی ہے آگے دوسروں کو پڑھاتا بھی ہے۔ حضور نے فرمایا خیرکم، یہ بندہ تم میں سے سب سے زیادہ بہترین ہے۔ ان دو شہزادے جو میرے آس پاس بیٹھے ہیں، ان کے والد محترم بھی خوش قسمت ہیں، ان کے والد صاحب اپنے بچوں کی اس دینی محنت کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر رہے ہیں۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا قرۃ اعین، من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یہ نہیں کہا کہ اے اللہ ہمیں بیویوں سے اولاد دے، اے اللہ ہمیں اپنی بیویوں میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ سچے معنی میں، حقیقی معنی میں اولاد ہوتی ہوئی ہے جو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، وہی اولاد کہلانے کی حقدار ہے جو اپنے والدین کو جھڑکتے ہیں، جو اپنے والدین کو ستاتے ہیں، جو اپنے والدین کے لیے عذاب بنے ہوئے ہیں،
وہ تو اولاد کہلانے کے حقدار ہی نہیں۔ عزیز دوستو، یہ مدرسہ آپ کے لیے بہت بڑی غنیمت ہے، یہ مدرسہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ جب آپ لوگ مدرسے اور سکول کی تعلیم کو کمپیئر کرتے ہو نا، ادھر سکول کی تعلیم کو، کالج یونیورسٹی کی تعلیم کو، اور ادھر تم مدرسے کی تعلیم کو دیکھتے ہو، تو خدا را اس وقت یہ اپنے دماغ میں ضرور سوچا کرو، جو تعلیم کالج یونیورسٹی سکول دیتا ہے، جو ڈگری تم کالج سکول یونیورسٹی سے لے کر آتے ہو، وہ ہماری دنیا کی ضرورت ہے، اور وہ کام آئے گی مرنے سے پہلے تک، جب یہ سانس ختم ہو جائیں گے، جب دنیا سے چلے جائیں گے، سکول کی ڈگری ختم، کالج کی ڈگری ختم، ڈاکٹریٹ کی ڈگری ختم، لیکن وہ ڈگری جو آپ کو ایک مدرسہ دیتا ہے، حفظ قرآن کی ڈگری، عالم دین کی ڈگری، اللہ کی قسم یہ مدرسے کی ڈگری دنیا میں بھی چلتی ہے، اور اس ڈگری کا سکہ مرنے کے بعد بھی چلے۔ اس مدرسے کی دی ہوئی تعلیم، اس مدرسے کی دی ہوئی ڈگری کا فائدہ دنیا میں بھی ہے، مرنے کے بعد قبر میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ آج سب اس مولانا صاحب کی قدر کیوں کر رہے ہیں؟ لوگ ان کو کھانے کھلا رہے ہیں، ان کو ہدیے دے رہے ہیں، ان سے محبتیں کر رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایک مدرسے کی ڈگری ہے، وجہ یہ ہے کہ ان کے سینے میں قرآن مجید ہے۔ تو اس ڈگری نے دنیا میں کتنا بڑا اعزاز دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پورے پنڈ والوں، پوری بستی والوں، آج مصلی پہ وہی آئے گا، تمہارا امام وہی بنے گا جس کے پاس مدرسے کی ڈگری ہے۔ امام صاحب لیٹ ہو گیا، پورا پنڈ موجود ہے، پوری بستی موجود ہے، لیکن کسی کو مصلی پہ آنے کی جرت نہیں ہے۔ مصلی پہ وہی آئے گا جس کے پاس مدرسے کی ڈگری ہے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ کتنا بڑا اللہ پاک کی طرف سے دی ہوئی اس امام کو، اس مولوی کو عزت ہے کہ سارے لوگ انتظار میں ہیں، سارے پیچھے ہیں، آج مصلی پہ آگے وہی آ رہا ہے جو ایک مدرسے کی ڈگری کا حامل ہے۔ آج لوگ، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں مدرسوں نے کیا دیا ہے، مدرسے ہمیں کیا فائدہ دے رہے ہیں؟ میرے دوستو، یہ دنیا میں موجود دینی مدارس، اس مدرسے نے مجھے اور آپ کو ایمان دیا ہے۔ یہ مدرسہ آپ کو ایمان سکھاتا ہے، مدرسے سے دی ہوئی تعلیم آپ کو ایمان کی قدر و قیمت بتاتی ہے۔ یہی مدرسہ ہے جو ہمیں نیک اعمال کی ترغیب دیتا ہے، یہی مدرسہ ہے جس سے ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ مدرسہ بتاتا ہے سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، بدعت اور سنت میں فرق مدرسہ بتاتا ہے۔ مسجد کے کیا آداب ہیں، مسجد پہ خرچ کرنے کی کیا فضیلت ہے، یہ آپ کو مدرسہ بتاتا ہے۔ قرآن مجید حفظ کرانا، حفظ پڑھانا، یہ خدمت بھی مدرسہ کرتا ہے۔ اور قرآن مجید کس جگہ پڑھایا جاتا ہے؟ مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی، حضور کی سیرت جہاں پڑھائی جاتی ہے وہ مدرسہ ہے۔ رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، مدرسہ بتاتا ہے۔ والدین کے کیا حقوق ہیں، یہ تعلیم بھی مدرسے سے ملے گی۔ مسجد بنانے کی کیا فضیلت ہے، یہ بھی آپ کو مدرسہ بتائے گا۔ ہمسائیوں کا کیا حقوق ہے، مدرسہ بتائے گا۔ آپ دنیا میں کیوں آئے، مدرسہ آپ کو بتائے گا۔ جوانی کیسے گزارنی ہے، یہ بھی آپ کو مدرسہ بتائے گا۔ کوئی بندہ مر گیا، جنازہ کیسا پڑھنا ہے، یہ تعلیم بھی مدرسہ دے گا۔ اور مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو مدرسہ بتائے گا۔ جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، مدرسہ بتائے گا۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، مدرسے کی تعلیم آپ کو بتائے گی۔ قیامت کے دن میرے اور آپ سے کیا سوال ہوں گے، یہ تعلیم بھی آپ کو مدرسہ دے گا۔ اللہ کی قسم، اگر یہ مدارس نہ ہوتے، ہمیں جائز ناجائز کا پتہ نہ ہوتا، اگر یہ مدارس نہ ہوتے، حلال و حرام کا مجھے اور آپ کو کوئی فرق نہ ہوتا، اگر یہ مدارس نہ ہوتے، اسلام کی لوگوں کو قدر نہ ہوتی، خدا کی قسم میں اگر پورے یقین سے کہوں، مبالغہ نہیں ہوگا، اگر یہ دنیا میں مدارس نہ ہوتے تو میرے اور آپ کے پاس ایمان بھی نہ ہوتا، شاید کہ ہم مسلمان بھی نہ ہوتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دینی مدارس، دینی مدارس، جامعہ دارالسلام۔ تو
یہ آج میرے اور آپ کے پاس جو ایمان موجود ہے نا، یہ ایمان کا ہونا، یہ میرے اور آپ کے پاس اسلام کا ہونا، یہ بھی اس مدرسے کی مرہون منت ہے۔ اسی لیے وہ تاجر میں کہوں گا خوش قسمت ہے جس کا پیسہ اللہ مسجد اور مدرسے میں لگا رہا ہے۔ وہ دکاندار بھی خوش نصیب ہے جس کا پیسہ ان بچوں پہ لگ رہا ہے جو صبح سے لے کے شام تک قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں۔ وہ ایک نوکری کرنے والا بندہ جو ایک ماہانہ یا روزانہ مدرسے میں کچھ پیسہ خرچ کرتا ہے، یہ نوکری والا بھی خوش نصیب ہے۔ مولوی صاحب کو اس کا شکریہ نہیں ادا کرنا چاہیے، بلکہ اس کو مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ایک مصرف دیا، مسجد دی، مدرسہ دیا۔ مولوی صاحب کے کہنے سے آپ کا پیسہ دین پہ لگ رہا ہے، آپ پیسہ بھی دیں، چندہ بھی دیں، تعاون بھی کریں اور ساتھ مولانا صاحب کا شکریہ بھی ادا کریں۔ حضرت جی آپ کا شکریہ، حضرت آپ کی مہربانی، آپ کے کہنے سے میرا پیسہ دین پہ لگ رہا ہے۔ اب کیا سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب جو چندہ کر رہا ہوتا ہے صرف وہ اپنے مدرسے کا فائدہ سوچ رہا ہوتا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں۔ مسجد مدرسے کا نظام میں اور آپ نہیں چلا رہے۔ مسجد کے اندر رب کا دین پڑھایا جاتا ہے، مسجد مدرسے میں اللہ کا قرآن پڑھایا جاتا ہے، اور میرا اور آپ کا یقین ہے جب تک اس روئے زمین پر قرآن پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے، جب تک مسجد کا وجود قائم ہے، جب تک مدرسے کا وجود قائم ہے، اللہ کی قسم اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی۔ اور یہ مساجد مدارس رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ان کو ختم نہیں کر سکتی۔ لہذا کبھی مت سوچئے گا میرے پیسے سے مدرسہ چل رہا ہے، میرے پیسے سے مسجد کا نظام چل رہا ہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں اللہ نے آپ کے پیسے کو قبول کیا۔ اور کبھی پیسہ لگا کر مولوی صاحب پر احسان بھی نہ جتلایا کرے۔ میں جس مدرسے میں میں پڑھ کے آیا ہوں یا مولانا صاحب پڑھ کر آئے ہیں، میں اسی مدرسے کے اندر نظامت بھی کرتا رہا، اس مدرسے کے اندر ناظم کی خدمات بھی میرے پاس تھی۔ تو کئی طرح کے لوگ آتے ہیں، کئی ایسے بندے بھی آتے ہیں لاکھوں روپیہ دے جاتے ہیں، 5-5 لاکھ 3-3 لاکھ مدرسے میں دیتے، اور ہم جب ان کو کہتے ہیں آپ کی رسید بنا دیں، 1 منٹ رک جائیں رسید لیتے جائیں، تو کہتے ہیں حضرت جی رسید کی ضرورت نہیں ہے، جس کے نام پہ ہم نے دیے ہیں اس اللہ کو پتہ ہے، وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور کئی میرے جیسے بندے آتے 100 روپیہ جمع کرواتے، سب کے سامنے یوں نکال کے دیتے کہ حضرت جی بس یہ سے ہو گیا، یہ قبول فرما لیں، اور رسید بھی بنا دیں۔ 100 بندوں کے سامنے پہلے اس کو دکھایا، رسید بنوائی، اور آج کل تو لوگ فیس بک پہ بھی ڈال دیتے ہیں، نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال۔ یہ صدقہ اللہ اور اس کے رسول کو قبول نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے افضل ترین صدقہ وہ ہے، بہترین چندہ وہ ہے، آپ دائیں ہاتھ سے دیں بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو، دائیں ہاتھ سے دیں بائیں کو پتہ نہ ہو، خفیہ طریقے سے مدرسے میں دو، مسجد میں دو، اور اس خرچ کرنے کو اپنی سب سے بڑی سعادت سمجھو۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، ایسے دکاندار بھی دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی دہاڑی سے ایک خاص فیصد متعین کیا ہوا ہے۔ وہ دکان پر بعد میں جاتے ہیں، پہلے مسجد مدرسے کے ساتھ لگا ہوا چندے والا باکس، اس میں آ کے تھوڑا سا پیسہ اپنا حصہ 20-50-100 روپیہ ڈالتے ہیں، پھر جا کر دکان کو کھولتے ہیں، اور اس صدقے کی برکت سے اللہ دن کو جو ان کو دہاڑی دیتا ہے اس تھوڑے سے میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے، ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ ایک جماعت والے دوست کارگزاری سنا رہے تھے، کہتے ہیں ایک جماعت گئی ایک غیر مسلم ملک میں، وہاں ایک دکاندار تھا، اس کی دکان پہ گاہکوں کی لائنیں لگی ہوتی تھی، گاہک ختم ہی نہیں ہوتے تھے اس دکان سے۔ جماعت والے ساتھوں نے پوچھا یہ دکاندار مسلمان ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مسلمان تو نہیں ہے، غیر مسلم ہے، باقی دکانوں پہ گاہک نہیں ہے اور اس کی دکان پہ اتنا رش ہے، لائنیں لگی ہوئی ہے۔ وہ اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ آپ کا کیا راز ہے، آپ کی کون سی ایسی کوئی خدمت ہے، آپ کے پاس گاہک ختم ہی نہیں ہوتے؟ انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو، آپ کل نا صبح میں اتنے بجے دکان کھولتا ہوں، آپ اس ٹائم میرے پاس آ جائیں، آپ کے سوال کا آپ کو جواب مل جائے۔
وہ جماعت والے ساتھی صبح صبح اس کی دکان پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی دکان کے سامنے فقیروں کی، غریبوں اور مسکینوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ اس دکاندار کا معمول تھا دکان کھولنے سے 1 گھنٹہ پہلے وہ خیرات چلاتا تھا، جتنے بھی غریب فقیر مسکین ہوتے تھے ان کو پیسے، نقدی، سامان، راشن دیتا تھا۔ تو جماعت والوں نے سمجھ لیا، فرمایا یہی تیری نیکی ہے، اگرچہ تو مسلمان نہیں ہے لیکن صبح صبح جو اللہ کے نام پہ لٹاتا ہے، غریبوں فقیروں کو مدد کرتا ہے، یہ صدقے کی برکت ہے، سارا دن رات ختم ہی نہیں ہوتا۔ تو جو یہاں تنخواہ والے دوست بیٹھے ہیں، جو یہاں دکاندار بیٹھے ہیں، میں ہم سے گزارش کروں گا وہ مدرسے کا مالی تعاون ماہانہ کی صورت میں آج سے ہی طے کرنا ہے کہ ہم نے مولانا صاحب کو ماہانہ 500 1000 دینا ہے، ان کو فون بھی نہ کرنا پڑے، ان کو کہنا بھی نہ پڑے، آج سے ارادہ کریں کہ میں نے اتنے پیسے ماہانہ مسجد مدرسے کو دینے ہیں، ہم پیسہ دیں گے، ہمارے پیسے سے مولانا صاحب کتابیں لیں گے، قرآن مجید لیں گے، بچے قرآن مجید حفظ کریں گے، عالم دین بنیں گے، قرآن مجید پڑھا جائے گا۔ اللہ کی قسم آپ علیہ السلام نے فرمایا صدقہ جاریہ کے کام کیے کرو، ایسے کام کرو تم مر جاؤ، تمہارے مرنے کے بعد بھی نامہ اعمال تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے، قبر میں بھی ثواب ملتا رہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وہ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ کسی کو قرآن مجید کا نسخہ لے کر دینا، قرآن مجید لے کر دینا، کسی طالب علم کو مدرسے میں دینی کتابیں لے کر دینا، بخاری شریف لے کر دینا، صرف کی کتابیں لے کر دینا، صدقہ جاریہ ہے۔ جتنے بچے قرآن پڑھ جائیں گے آپ کے دیے ہوئے نسخے سے، جتنے بچے حافظ قرآن بن جائیں گے آپ کے دیے ہوئے قرآن پر، جتنے بچوں نے پڑھا جتنا ثواب حافظ قرآن کو ملے گا، جتنا ثواب عالم دین کو ملے گا، میرا اللہ اس مخیر کو، اس ذمہ کو، اس تاجر کو جس نے قرآن لے کر دیا، کتابیں لے کر دی، اللہ اس کو بھی اتنا ثواب دے گا۔ یہ قرآن مجید ایک واحد لارائب کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں پڑھ سکتا کسی کو قرآن لے کر دے دے، مسجد میں مدرسے میں قرآن لے کر دے دے، جو بچہ قرآن پڑھے گا آپ نہیں پڑھ سکتے، حافظ نہیں بنے، مفت میں حفظ کا ثواب لے سکتے ہو، جو بچہ حفظ کرے گا آپ کو بھی قرآن لے کر دینے پر حفظ قرآن کا ثواب ملے گا۔ اور مدارس والوں کا حال پوچھا کریں، مولانا صاحب سے پوچھا کریں حضرت جی اس وقت مدرسے میں کیا ضرورت ہے، بلکہ میں تو ان کا مشورہ دوں گا۔ ہم نے اپنی مسجد میں یہ ترتیب بنائی ہوئی ہے، مدرسے میں ایک پھٹی ہم نے لگائی ہوئی ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے فوری ضروریات مدرسہ، مسجد کی فوری ضروریات، جو چیزیں اشد ضرورت ہو وہ وائٹ بورڈ کے اوپر مسجد کے باہر لکھ دیں۔ اور الحمدللہ مسلمان زندہ ضمیر آج بھی موجود ہیں، ایسے ایسے لوگ یہاں بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہوں گے خرچ کرنے والے، آپ باہر تختی لگائیں گے ہمیں سولر کی ضرورت ہے، ہمیں یو پی ایس کی ضرورت ہے، مولانا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، آپ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، یہ ماشاءاللہ اہل دل بیٹھے ہیں اور کہیں گے حضرت جی یہ میری طرف سے ہو گیا، کسی کو بتانا بھی نہ، بہت جذبے والے بیٹھے ہیں۔ لیکن آپ بھی جب خرچ کیا کریں نا، یہ کبھی نہ سوچا کریں کہ میں خرچ کروں گا تو یہ میرے مال میں کمی آئے گی۔ صدقہ کرنے سے مال گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے؟ آپ بولیں صدقہ کرنے سے گھٹتا ہے مال؟ کتنا گنا بڑھتا ہے؟ 10 گنا۔ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس بندے کو جس نے مسجد مدرسے پہ 1 روپیہ دیا، اس وقت تک موت نہیں ہے کہ جب اللہ اس کو 10 گنا دنیا میں واپس نہیں کرے گا۔ مجھے ایک چھوٹا سا لطیفہ بھی یاد آ رہا ہے، ایک فقیر تھا، فقیر وہ گیا کسی محلے میں، آواز لگائی اور کہا ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ 1 روپیہ دے اللہ اس کو 10 دے۔ گھر کے اندر ایک بوڑھی اماں بیٹھی تھی، اس نے جب سنا تو اس نے کہا سودا تو بڑا سستا ہے، 1 روپیہ دو اور کتنے لو؟ 10 دو۔ اس بوڑھی اماں کے پاس 10 روپے پڑے تھے جو اس کے گھر والے نے اس کو دیے تھے کہ سبزی لینا، شام کو ہانڈی بنا لینا۔ بوڑھی اماں نے سوچا یہ 10 روپے اللہ کے نام پہ دیتی ہوں، کتنے مل جائیں گے؟ 100 مل جائیں گے۔ اس نے وہ 10 روپے اٹھا کے فقیر کو دے دی اور انتظار کرتی رہی کہ مجھے 100 ملے گا، لیکن شام ہو گئی 100 نہ آیا۔ بابا جی آ گئے، پوچھا روٹی لے آؤ،
تو اماں نے ہانڈی نہیں بنائی، سبزی نہیں لی، آج کھانا نہیں بنا۔ تو بابا جی نے پوچھا کہ آج سالن نہیں بنایا؟ اس نے کہا سبزی نہیں لی۔ سبزی کیوں نہیں لی؟ کہا وہ ایک فقیر آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا 1 روپے دو 10 ملیں گے، میں نے اس کو 10 دے دیے، اس لیے سبزی نہیں لی۔ بابا جی کو غصہ آیا، کہا یہ مشکل سے 10 روپے ملے تھے، وہ بھی تو نے اللہ کے نام پہ دے دیے۔ اس نے بوڑھی بیچاری کی پٹائی کر دی، اس کو مکے لگائے، اس کی تھوڑی سی پٹائی اور سزا ہو گئی۔ بیچاری کو بڑا ارمان ہوا، لیکن اگلے دن جب اس نے صبح کی نماز پڑھی، مصلی اٹھایا، نیچے 100 روپیہ پڑا، تو 10 کے بدلے 100 مل گئے نا۔ اور پھر دوپہر کا ٹائم ہوا اور وہی فقیر پھر آیا، اس نے آواز لگائی، ہے کوئی جو اللہ کے نام پر 1 دے اور 10 لے؟ تو بوڑھی اماں نے اوپر سے یوں سر نکالا اور کہنے لگی، 1 دے بدلے 10 تا مل سے کھلے تیرا پیو کھاسی۔ 1 دے بدلے 10 تا مل دیں لیکن کھلے تیرا پیو کھاسی۔ بھائی 1 کے بدلے 10 ملیں گے، یقین رکھیں، لیکن تھوڑی سی پریشانی آئے گی، تھوڑی سی پریشانی مشقت ضرور آئے گی، جیب تھوڑی سی ہلکی ہوگی، پہلے جیب بھری ہوئی ہوگی، جب 1000 روپیہ 50,000 1 لاکھ آپ نکالیں گے، وقتی طور پہ محسوس ہوگا، احساس ہوگا شاید میرا 1 لاکھ کم ہو گیا، بینک بیلنس لو ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی کی حدیث سچی ہے، رب کا قرآن سچا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، میرا اللہ آسمان پہ وعدہ کرتا ہے سود کے قریب نہ جانا، سود خورو سن لو، تم جتنا سودی کاروبار کر لو، جتنا بزنس چمکانے کی کوشش کر لو، میرے اللہ کا وعدہ ہے سود اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں سود کو مٹاؤں گا، میرے دین پہ خرچ کرتے جاؤ، میں صدقات کو بڑھاؤں گا۔ صدقے کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں، سود کو اللہ تعالیٰ مٹاتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، مالی چندہ، مالی تعاون بھی مولانا صاحب کا کرنا ہے، انہوں نے مجھے کہا نہیں ہے، اور یہ بات میں سوچ کے بھی نہیں آیا تھا۔ بعض چیزیں اللہ پاک کی طرف سے الہامی ہوتی ہے، جب کوئی ممبر پہ بیان کرنے والا آتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے آتا ہے، یا اللہ وہ باتیں میرے منہ سے نکلوانا جس کی سامعین کو اور مجھے ضرورت ہے۔ تو یہ بات ابھی میرے ذہن میں آئی ہے کہ میں آپ کو یہ کہوں، مدرسے کا مالی تعاون ماہانہ کرنا ہے، بھرپور کرنا ہے، مولانا صاحب کو کبھی مالی ٹینشن نہ ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا جب ان کے پاس پیسہ وافر ہوگا، استادوں کی تنخواہیں ہوں گی، بجلی کا بل ہوگا، گیس کا بل ہوگا، ساری چیزیں موجود ہوں گی، پھر یہ اپنی سوچ تعلیم پہ خرچ کریں گے، پھر یہ سوچ بچوں کی کردار سازی میں خرچ کریں گے، پھر ان کی یہ صلاحیتیں تعلیم پہ خرچ ہوں گی۔ ورنہ ایک بل آئے گا 50,000، ہفتہ پورا پریشان ہوں گے بجلی کا بل کیسے دیں، صبح سے لے کے شام تک یہی سوچتے رہیں گے، پھر ان کی صلاحیتیں جو اچھی جگہ پہ لگنی تھی وہ اس طرف خرچ ہو جائیں گی، پھر آپ کے بچوں کا نقصان ہوگا اور ان طلباء کا نقصان ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں محلے کے امام کو، مسجد کے امام کو، اپنے استاد اور خطیب کو کبھی مالی پریشانی نہ ہو۔ اور اس وقت یہ جو آپ کا نیا مدرسہ ہے، اس وقت پتہ ہے مدرسے کو کس چندے کی ضرورت ہے؟ اس وقت مدرسے کو آپ لوگوں کے ٹائم والے چندے کی ضرورت ہے، اس ٹائم مدرسے کو آپ کے بچوں کی ضرورت ہے۔ مولانا صاحب نے ملتان چھوڑ دیا، جامعہ قادریہ چھوڑ دیا، خیر المدارس چھوڑ دیا، سناوا شہر چھوڑ کے آپ لوگوں کے پاس آئے۔ سب سے بڑا تعاون یہ ہے کہ آپ ان پر اعتماد کریں، اپنے بچے ان کے حوالے کریں، آپ خود ان کو ٹائم دیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کی باتیں سنیں، دیکھیں گے آپ کی تربیت میں، آپ کی تعلیم میں تھوڑے ہی عرصے بعد کیسے نکھار آتا ہے۔ ہیرے ہیں ہیرے، اللہ کی قسم، بچے ایسے علماء کے پاس بیٹھیں گے ان کا ایمان مضبوط ہوگا، بچے ایسے علماء کے پاس بیٹھو گے بہترین تعلیم کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس ہوگا، تربیت بھی کریں گے، اور یہی بچے جب ایسے مدرسوں میں دارالسلام میں پڑھیں گے آپ کی خدمت بھی کریں گے، آپ کے فرما بردار بھی بنیں گے یہی بچے۔ تو سب سے ذہین بچے اور سب سے ٹیلنٹڈ بچے کوشش کریں وہ ان علماء کو دیں۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، جو اچھا بچہ ہوگا، ذہین ہوگا، سمجھدار، ہوشیار، چلاک ہوگا، اس کو ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے، اس کو ہم نے وکیل بنانا ہے، اس کو ہم نے کالج یونیورسٹی میں بھیجنا ہے، اور جس کے دماغ کے پرزے ہی فیل ہوں گے
جس کو ہم لولا لنگڑا سمجھتے ہیں، جس کا دماغ بھی صحیح نہیں ہے، یا جس کی زبان ٹھیک نہیں ہے، یا جس جسمانی معذوری ہے، کہتے ہیں اس کو اٹھا کر مدرسے بھیج دو، مدرسے پڑھا رہے گا، مدرسے والے اس کو سنبھالیں گے۔ لیکن قربان جاؤں میں مدارس پر وہ بچے جن کو آپ معذور سمجھ کر مدرسے میں بھیجتے ہو، اس کی ٹانگیں صحیح نہیں ہیں، اس کی آنکھ ٹھیک نہیں ہے، یہ نبینا ہے، اس کے ہاتھ ٹھیک نہیں ہے، میں سلام کرتا ہوں مدارس کے لوگوں پر، آپ نے نبینا بچہ بھیجا۔ ایسے مدارس بھی موجود ہیں، نبینا بچوں کی کلاس ہے، حافظ قرآن بنا دیا، آنکھیں نہیں ہیں، اندھا ہے، لیکن رب کا قرآن ان مدرسے والوں نے حافظ قرآن کو یاد قرار دیا۔ آپ نے معذور بھیجا، ٹانگیں سلامت نہیں تھی، مدرسے والوں نے خدمت کی، حافظ بنایا، قاری بنایا، عالم قرآن بنایا، حتیٰ کہ مفسر قرآن مولانا اسلم شیخ پوری رحمت اللہ علیہ کی شکل میں مدرسے نے معذور بچے کو بھی مفسر قرآن بنا کے بھیجا۔ یہ ہے مدرسے کی خدمت۔ ہم اگر معذور بچے بھی دیں، جب مدرسے میں بچے آتے ہیں الف بے تے سا بھی نہیں آتا، حروف تہجی بھی نہیں آتے، لیکن جب یہاں سے بچے جا رہے ہوتے ہیں، حافظ قرآن بن کے جا رہے ہوتے ہیں، تو مدرسے نے کیا دیا؟ آپ کو حافظ قرآن دیا۔ وہ حافظ قرآن جس کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 10 پاسپورٹ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حافظ قرآن، تو نے قرآن مجید حفظ کیا، اپنے خاندان کے وہ 10 بندے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اللہ فرمائیں گے تو اشارہ کرتا جا، ان بندوں کو میں جہنم سے نکال کر جنت کا وارث بناتا جاؤں۔ مدرسے نے کیا دیا؟ مدرسے نے عالم دین دیا۔ یہ 17-18 لوگ جو دراسات دینیہ میں داخلہ لے چکے، عالم دین بن رہے ہیں، اللہ کی قسم حضور نے فرمایا یہ مدرسے کا طالب علم، یہ سکول کالج یونیورسٹی کے طالب علم سے اس کا مقابلہ نہ کیا کرو، اس پینٹ شرٹ والے سے، مدرسے کے بچے کا جس کے سر پہ ٹوپی ہے، حافظ قرآن ہے، اس کا مقابلہ سکول کے طالب علم سے نہ کیا کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دینی مدارس۔ حضرت اقدس شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، ان کا انشاءاللہ علمی نورانی بیان اور انشاءاللہ ان کے خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی آپ تلاوت سنیں گے، انشاءاللہ آپ کے دلوں کو گرمائیں گے۔ تشریف لا چکے ہیں، ان کی زیارت بھی فرمائیں۔ میرے صرف 5 منٹ رہ گئے، میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں حضرت سے دعائیں لینے کے لیے اور ان کو سبق سنانے کے لیے سے اپنی بات کو میں پورا کر رہا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا ایک مدرسے کے طالب علم کو سکول کالج یونیورسٹی کے طالب علم کے ساتھ اس کا مقابلہ موازنہ نہ کیا کریں۔ مدرسے کا طالب علم وہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، یہ مدرسے کا طالب علم جو صبح گھر سے نکل کر مدرسے میں جا رہا ہے قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن حفظ کرنے کے لیے، عالم دین بننے کے لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عام طالب علم نہیں ہے، یہ سکول کالج یونیورسٹی کا طالب علم نہیں ہے، یہ ایسا خوش قسمت بچہ ہے اللہ کے نورانی فرشتے بھی اس طالب علم کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا کے کھڑے ہیں۔ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ ایک طالب علم وہ گھر سے نکلا اور اس کے ذہن میں یہ حدیث آئی کہ میں گھر سے نکل رہا ہوں اور فرشتے میرے پاؤں کے نیچے پر بچھا کے کھڑے ہیں۔ اور طالب علم بعض نہ شرارتی بھی ہوتے ہیں، طالب علموں کی فطرت میں شرارت بھی ہوتی ہے۔ اس طالب علم کے ذہن میں آیا اچھا اگر فرشتے نے نیچے پر بچھایا ہوا ہے تو میں آج فرشتے کے پر کو توڑتا ہوں۔ اس نے زور سے پاؤں مارا یہ سوچتے ہوئے کہ فرشتے کا پر ٹوٹ جائے گا، کیونکہ میں نے بار بار سنا ہے میرے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھا رہے ہیں تو پر تو معمولی سا ہوتا ہے، پاؤں ماروں گا ٹوٹ جائے گا۔ لکھا ہے کتابوں میں جب اس نے زور سے اس نیت سے پر مارا فرشتے کا پر توڑوں گا، اسی وقت اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، معذور ہو گیا۔ بعد میں اپنے استادوں کو بتلایا تو ان استادوں نے کہا یہ اسی فرشتے نے اس کی ٹانگ توڑی ہے جس کا پر توڑنے کے لیے یا شریعت کے ایک حکم کو آزمانے کے لیے اس نے کوشش کی۔ حضور کی حدیث سچی ہے، فرشتے کا پر تھا لیکن اس کو آزمانا نہیں چاہیے، شریعت کے کسی حکم کو کبھی آزمانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ایک محدث کے بارے میں حدیث میں واقعہ آتا ہے، حضرت جی موجود ہیں کہ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے
کہ جب سجدے میں جاؤ امام سے پہلے اپنا سر نہ اٹھاؤ. یہ امام اتنا مقدس ہے، اس امام کی متابعت، اس امام کی پیروی اتنا ضروری ہے. اگر کسی نے جان بوجھ کر امام سے پہلے سر اٹھایا، حضور نے فرمایا اللہ اس کا سر گدھے کا کر دے گا. تو ایک محدث نے یہ جب حدیث پڑھی تو ایک دن اس کو خیال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کیا میرا سر بھی گدھے کا ہوتا ہے. تو جب امام سجدے میں گیا اس نے پیچھے اپنا سر پہلے اٹھا لیا. تو کتابوں میں بطور عبرت لکھا ہوا ہے اسی ٹائم اس محدث کا سر گدھے کا ہو گیا. اور عرصہ دراز تک وہ حدیث پڑھانے کے لیے آتے تھے، سر کے اوپر کپڑا ڈال کے آتے تھے، اللہ سے دعا کرتے رہے یا اللہ مجھے معاف کر دے. پھر کافی عرصے بعد دوبارہ ان کا سر پہلے کی طرح انسانوں کی طرح ہوا. شریعت کے کسی حکم کو آزمانا نہیں ہے. تو یہ مدرسے کا طالب علم وہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کی ہر چیز اس عالم دین کے لیے، مدرسے کے طالب علم کے لیے استغفار کرتی ہے. فرمایا حتیٰ کہ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں، سمندر میں رہنے والی مخلوق بھی ان طلباء کے لیے جو دراسات دینیہ میں داخلہ لے چکے ہیں، کائنات کی ہر چیز آپ کے لیے استغفار کر رہی ہے. حتی الحیتان فی جوف الماء، حتیٰ کہ سمندر کی تہ میں رہنے والی مچھلیاں بھی آپ کے لیے دعا استغفار کر رہی ہیں. مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا صاحب کو، ان کے والد محترم کو، جن کے ہاتھوں اللہ نے یہ مدرسے کا وجود ہوا، مدرسہ قیام میں آیا، اور آپ لوگوں کے یقیناً تعاون سے ہی مدرسے کا وجود ہوا. اور خوش نصیب ہیں وہ بچے جو مدرسے میں داخلہ لے چکے، اور زیادہ مبارکباد کے وہ بڑی عمر کے نوجوان ہیں. سن کر یقیناً دل باغ باغ ہوا. 17-18 لوگوں نے دراسات دینیہ عالم دین کے کورس میں حصہ لیا. میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے بہت ساری نیک خواہشات لے کے جا رہا ہوں. انشاءاللہ یہ دار السلام ایک وقت آئے گا توسے کی دھرتی پہ انشاءاللہ بہت بڑا دین کا مرکز ہوگا. آج پہلا سال ہے اور ایک دفعہ انشاءاللہ یہاں آپ دیکھیں گے دورہ حدیث کا کلاسیں لگی ہوگی. ہماری دعائیں اپنے بیٹے کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی اخلاص کے ساتھ محنت کرنے کی توفیق دے، اور آپ دوستوں کو بھی مدرسے کا بھرپور ہر اعتبار سے تعاون کرنے کی توفیق دے. میری اور حضرت کی اور آپ دوستوں کی حاضری اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ.